یہ قرآن ایک بابرکت کتاب ہے جسے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا تاکہ لوگ اس پہ غور اور فکر کریں اور تاکہ اہل فہم اس سے نصیحت حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، درس قرآن مجید کے آج کے اس پروگرام میں ہم سورۃ التوبہ کی آیت نمبر 91 تا 93 کا ترجمہ اور تفسیر پیش کر رہے ہیں، اور آخر میں پوچھے گئے سوال کا جواب ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله ما على المحسنين من سبيل والله غفور رحيم۔ ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون إنما السبيل على الذين يستأذنونك وهم أغنياء رضوا بأن يكونوا مع الخوالف وطبع الله على قلوبهم فهم لا يعلمون۔ آیت مبارکہ کا ترجمہ ملاحظہ فرمائیں۔ نہیں ہے ضعیفوں پر اور نہ مریضوں پر اور نہ ان لوگوں پر جن کے پاس نہیں کچھ خرچ کرنے کو، کوئی گناہ نہیں ایسے لوگوں پر جب کہ وہ دل سے صاف ہوں، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہوں۔ نہیں ہے نیکی والوں پر الزام کی کوئی راہ، اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور نہ ان لوگوں پر جب کہ وہ آپ کے پاس آئیں کہ آپ ان کو سواری دے دیں، تو آپ نے کہا میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں تم کو اس پر سوار کرا دوں، تو وہ واپس ہوئے اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے اس غم میں کہ نہیں پاتے وہ کوئی چیز جو خرچ کریں۔ ان پر کوئی الزام کی راہ تو ان پر ہے جو رخصت مانگتے ہیں آپ سے، اور وہ غنی ہیں، خوش ہوتے ہیں اس بات پر کہ وہ رہ جائیں پیچھے رہنے والیوں کے ساتھ، اور اللہ نے ان کے دلوں پر مہر کر دی، پھر وہ جانتے نہیں۔ جیسے پچھلی آیت کے اندر منافقین اور ان لوگوں کا تذکرہ تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جہاد میں جانا نہیں چاہتے تھے، اور مختلف طریقوں سے عذر بہانے کر کے رخصت لے لیا کرتے تھے اور چاہتے تھے کہ ہم پیچھے رہ جائیں، اور اس بات پر وہ خوش ہو جایا کرتے تھے۔ مذکورہ آیات میں استثنائی طور پر ان لوگوں کا ذکر فرمایا گیا کہ جو ضعیف ہیں، کمزور ہیں، اور ان کے پاس کچھ نہیں جو کہ وہ خرچ کر سکیں، لیکن دلی طور پر دل میں ان کا ایمان مضبوط ہے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہیں، اور سمجھتے ہیں کہ اگر انہیں یہ عذر نہ ہوتا، کوئی بیماری نہ ہوتی، یا ان کے پاس اتنا مال ہوتا سفر کا، کیونکہ سفر بھی لمبا اور گرمی کا تھا، اور ان کے پاس ساز و سامان اور سواری کچھ بھی نہ تھی، تو اس لحاظ سے ایسے لوگوں کو اللہ کی طرف سے استثناء دیا گیا اور فرمایا کہ ان پر الزام کی کوئی راہ نہیں ہے، اللہ ایسی صورتحال میں بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ اور اسی طرح وہ لوگ بھی تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے، آپ ہمیں سواری دے دیجئے تو ہم آپ کے ساتھ جہاد میں چلنے کے لیے تیار ہیں۔ یہ بھی فرمایا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ نہیں تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے سواری مانگنے کے لیے آئے، جب کچھ نہ ملا تو پھر غم زدہ اور روتے ہوئے آنکھوں میں آنسو لیتے ہوئے چلے گئے کہ ہم کیا کریں،
بے بس ہیں کہ ہمارے پاس کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ایسا سامان کر دیا کہ 6 اونٹ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اسی وقت آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں یہ دے دیے، اور ان میں سے 3 آدمیوں کے لیے سواری کا انتظام حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے کر دیا تھا، حالانکہ اس سے پہلے وہ بہت بڑی تعداد کے لیے انتظام اپنے خرچ سے کر چکے تھے۔ اسی میں وہ بھی تھے کہ جن کو سواری نہیں ملی اور وہ مجبور ہو کر واپس چلے گئے، ان کا عذر اللہ رب العزت نے قبول فرما لیا، اور آخر آیت میں یہ فرمایا کہ جو وبال ہے اور آخرت میں جو عذاب کا ذکر ہے وہ ان لوگوں کے لیے ہے جو حقیقت میں استطاعت رکھتے تھے، اس کے باوجود وہ عذر رخصت مانگا کرتے تھے، عذر کر کے رخصت مانگا کرتے تھے، اور ان کے پاس سواری بھی تھی، خرچ کا سامان بھی موجود تھا۔ تو فرمایا کہ ایسے لوگوں کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا، اور ایسے لوگوں کے دلوں پر اللہ رب العزت کی طرف سے مہر کر دی گئی ہے۔ آیت کے حوالے سے سوال پوچھا گیا ہے کہ احکامات کی تعمیل میں عذر کس وقت قابل قبول ہوتا ہے؟ شریعت اسلامی اللہ رب العزت نے بہت آسان احکامات رکھے ہیں اس میں، اور یہ فرمایا کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کے وسعت سے زیادہ بار نہیں ڈالتا، جس کی جو کیفیت ہوتی ہے اسی لحاظ سے اس کے اوپر احکامات لاگو ہوتے ہیں۔ مذکور آیت کے حوالے سے بھی اور دیگر آیات کے حوالے سے، احکامات کے حوالے سے شریعت اسلامی نے بہت سہولت اور آسانی رکھی ہے، اور یہ فرمایا کہ انسان چونکہ کمزور ہے اس لیے اسے احکامات بھی آسان دیے گئے ہیں۔ خلق الانسان ضعیفا، اور یرید اللہ بکم اليسر ولا یرید بکم العسر، اللہ تمہارے لیے آسانی کرنا چاہتا ہے، تمہارے لیے سختی کرنا نہیں چاہتا۔ اور وما جعل علیکم فی الدین من حرج، دین میں کوئی ایسی چیز نہیں جو تم پر تنگی اور حرج کا باعث ہو۔ تو انسان کا عذر اللہ کے ہاں اس وقت قبول ہوتا ہے جب اس کو وہ عذر حقیقتاً ہو، اور اللہ کے اس حکم کو، ارشاد کو پورا کرنے میں اسے تنگی اور تکلیف ہو، تو اللہ کے ہاں وہ عذر قبول ہوتا ہے، اور اس سے وہ حکم اور وہ ارشاد اس وقت ساقط ہو جاتا ہے۔ جیسے روزے کے بارے میں فرمایا گیا کہ بیمار ہو یا مسافر ہو تو وہ روزہ نہ رکھے، یعنی اس صورت میں کہ جب بیماری اور سفر کی وجہ سے وہ روزہ نہ رکھ سکتا ہو تو یہ عذر اللہ کے ہاں قابل قبول ہے، اور روزہ اس وقت اس سے ساقط ہو جائے گا اور بعد میں وہ اس کو ادا کرے گا۔ اسی طرح فرمایا نماز کے سفر کے اندر قصر کرنے کا حکم ہے۔ تو ایسے عذرات جو انسان کے لیے واقعتاً عذر ہوں، حقیقی عذر ہوں، اللہ کے ہاں وہ قبول کیے جاتے ہیں۔ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔